الذين تسرفوا إنعان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی مختصر. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدر محترم، علماء کرام، برادران دین و ملت، نہایت ہی بابرکت، نورانی، روحانی اور ایمان افروز محفل مبارکہ ہے جو بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت اور بڑے اخلاص کے ساتھ منعقد کی گئی، اور آپ تمام سامعین و حاضرین کرام بڑی عقیدت و محبت کے جذبات لے کر اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ذکر مبارک سننے کے لیے اور دین کی اہم باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے محفل میں تشریف لائے، محفل میں حاضری دی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر آنے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار حضور کے وفا شعار اور فداکار ہر غلام کو دارین کی عزتیں، برکتیں اور راحتیں عطا فرمائے، اور جس اخلاص کے ساتھ یہ محفل پاک منعقد کی گئی، بانی محفل منتظم محفل کے لیے بھی میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس نیک مقصد کے حصول کے لیے یہ محفل سجائی گئی، اہتمام کیا گیا، انعقاد کیا گیا، اللہ رب العزت نے اپنے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آج کی محفل میں آپ کے سامنے دین کے حوالے سے کچھ اصلاحی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اور سلسلہ کلام کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے انسان کی ہدایت، انسان کی رہنمائی اور انسان کی بھلائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور کم و بیش 313 یا 315 رسول اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تمام انبیاء کرام، تمام مرسلین اعظام اور تمام پیغمبران اعظام کی بعثت کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیں اور اللہ کی مخلوق کو، اور اللہ کی مخلوق میں سے اشرف المخلوقات انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور اللہ کی جب معرفت حاصل ہو تو بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جو تعلق بندگی ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہو، اور لوگ اپنے رب کو پہچان کر اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے
تابع کر دیں اور ایسی زندگی گزاریں جس سے وہ زندگی بہتر ہو جائے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور اس زندگی کو آخرت کی زندگی کہا گیا۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، مبعوث فرمائے گئے، اور سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا گیا، اور سب سے آخر میں آخر الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور قرآن مجید میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کا رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ الاحزاب کی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ وہ ہستی پاک جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، اور جن کی خاطر رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اور خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ اس کا وہ معنی جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے، وہ قرآن مجید کی روح کے عین مطابق وہ ترجمہ ہے جو زبان رسالت سے حدیث پاک میں وہ کلمات موجود ہیں۔ بڑی شور آفاق حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میری بات صبح قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت، جو اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اور اسلام کی روح کی عقیدہ توحید ہے، اس حدیث شریف میں اس عقیدے کو بڑے اعلیٰ درجے میں واضح کیا گیا۔ جو بھی شخص مسئلہ ختم نبوت کو سمجھنا چاہے اور عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا چاہے، میرے نزدیک اس حدیث سے بڑی اور کوئی جامع دلیل نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر بڑی جامع حدیث شریف ہے، جس میں ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا گیا، اور تمام تر تشکیک کے جو بادل تھے وہ چھٹ جاتے ہیں جب اس حدیث شریف کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث شریف غور سے سماعت فرمائیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت، تم امتوں میں سے آخری امت۔ چونکہ امت نبی کی ہوتی ہے، لہذا یہ حدیث میرے نزدیک تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر بڑی جامع اور بڑی ٹھوس دلیل ہے، جس کا کوئی توڑ نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں۔ میرے آقا کریم نے واضح فرما دیا کہ نبی تو امت جو ہے وہ نبی کی ہوتی ہے، امت نبی کی ہوتی ہے، تو جب میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا تو امت کیسی آ گئی؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ عقیدہ ختم نبوت کی یہ سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک یہ حدیث شریف، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ اور
اس امت کو سب سے افضل امت قرار دیا گیا. یہ آخری امت ہے نا، حضور آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اور آپ کی امت تمام امتوں میں سے آخری امت ہے. اور اس آخری امت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ امتیں تو تمام انبیاء کرام کی امتیں ہوئی، لیکن امت محمدیہ کو جو اعزاز بخشا گیا، ان کو جو شرف عطا کیا گیا، جو عزت عطا کی گئی، جو عظمت عطا کی گئی، وہ پہلی ساری امتوں میں سے کسی امت کے حصے میں وہ عزت و وقار نہیں آیا جو عزت، وقار، جاہ و جلال، شان و شوکت اور تمکنت اس امت کو عطا کی گئی ہے، وہ سوالات امتوں میں سے کسی امت کو عطا نہیں. اس کی ایک مثال پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں مجمع میں. اس کے لیے میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امت بڑی غافل امت ہو گئی، جس نے اپنے مقام کو ہی نہیں پہچانا، جس نے اپنے مرتبے کو نہیں پہچانا. اگر کسی معزز گھرانے کا کوئی نوجوان بچہ ہو، اس سے کچھ ایسی حرکات سرزد ہوں جو خاندان کی عزت و وقار کے خلاف ہوں، تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ ان لفظوں سے سمجھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار تیرا باپ دادا کیسا تھا، تو اپنے باپ دادے کی طرف دیکھ. لوگ کہیں گے اپنے خاندان کو دیکھ، تو کس خاندان کا چشم و چراغ ہے؟ تیرے باپ دادا کردار کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے پورے علاقے میں ان کا نام تھا، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا. اور تیری حرکتیں جو ہیں یہ تمہارے خاندان کے تو عزت و وقار کے خلاف ہے. بے نیاز رب نے قرآن مجید میں اس تمثیل کو میں نے اس لیے عرض کیا کہ اب آیت کریمہ کو سمجھنا آسان ہوگا. رب ذوالجلال نے پوری امت محمدیہ جس کو بھی حضور کا امتی ہونے کا دعویٰ ہے اور جو بھی آقا کریم کی امت میں شامل ہے، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے اس کے دامن کو جھنجھوڑا ہے، اور بے نیاز رب نے اس کا دامن جھنجھوڑ کر فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ. قرآن کہہ رہا ہے اے کلمہ پڑھنے والوں، اے حضور کے جانثاروں، حضور کے فداکاروں، وفاشیاروں، تم اپنا مقام نہیں پہچان رہے، اپنا مرتبہ نہیں پہچان رہے، تم ہو کون؟ لوگ کہتے ہیں یار تو کس کا بیٹا ہے، تجھے حیا نہیں آیا تو پتر کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے، کس خاندان کا چشم چراغ ہے. رب ذوالجلال نے حضور کی پوری امت کے دامن کو جھنجھوڑ کر فرمایا کنتم خیر امہ، تم وہ خوش نصیب اور سعادت مند لوگ ہو جن کے سروں پر رب ذوالجلال نے خیر امت کا تاج سجایا. خیر امت کا تاج سجایا. کنتم خیر امہ، یہ وہ ٹائٹل ہے جو اس امت کو دیا گیا، حضور کے ہر امتی کو خبردار کیا گیا. تم اپنا مقام پہچانو، اپنا مرتبہ پہچانو. تم کوئی معمولی نہیں ہو، تم نبی آخر الزمان، آخر الانبیاء، خاتم النبیین کے امتی ہو، اور تمہیں تمام امتوں میں سے افضل بنایا گیا، اور تمہیں یہ اعزاز بخشا گیا. پہلی امتوں کو رب نے خطاب کیا، ہر امت کو جو خطاب کیا، تفسیر کی کتابیں اٹھائیے. کسی نبی کی امت کو اللہ نے جب خطاب کیا، بلایا اور پکارا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں. کسی نبی کی امت کو خطاب کیا تو یا ایھا الفقراء، اے فقیروں، اے مسکینوں، اے بھوکوں. تمام نبیوں کی امتوں کو
یا ایھا المساکین، یا ایھا الفقراء کہہ کے پکارا گیا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، خوب سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، اللہ وجہ بصیرت کہتا ہوں، کسی نبی کی امت کو رب ذوالجلال نے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے نہیں کہا۔ کسی نبی کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا کا ٹائٹل و خطاب نہیں دیا، یا ایھا المساکین، یا ایھا الفقراء۔ لیکن جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے وہ عزتیں بخشی کہ قیامت تک جب اس امت کا جب ذکر کیا جائے گا، کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان ہے، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمن، آمنوا، اے ایمان والو، سبحان اللہ، اے ایمان والو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان ہماری پہچان ہے، ایمان ہماری پہچان ہے۔ پہچان ہے۔ اس سے یہ ٹمانے والا ہے، یہ کڑی والا کرا ہے، یہ شاہ روٹی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ تو ہماری پہچان قرآن میں جو بتائی گئی وہ ہے یا ایھا الذین سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا سبحان ایھا اللہ، الذین آمنوا، سبحان اللہ جی، سبحان اے اللہ، اہل ایمان، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت محمدیہ کو جو اعزاز بخشا گیا آہا، وہ تو پہلی کسی امت کو اعزاز نہیں ملا، بے شک، بے شک، وہ اس امت کا خاصہ ہے، بے شک، اس امت کا خاصہ ہے۔ خاصہ ہے۔ خاصہ کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، بہترین امت۔ اور یہ عزت قیامت کے دن لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آہا، ہر نبی کی امت میرے آقا کی امت کے مقام اور مرتبے کو قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی، اور ہر امت حضور کی امت پر رشک کر لے گی۔ اللہ 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 اللہ، حدیث شریف ہے جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں، سبحان اللہ، تمام قیامت کے دن میدان محشر میں تمام نبیوں کی امتیں اور میرے آقا کی امت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 120 صفیں ہوں گی میدان محشر میں، لیکن ان میں سے 80 صفیں حضور کی امت کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان 80 اللہ، صفیں حضور کی امت کی، اور باقی صفیں ساری امتوں سبحان اللہ، میدان محشر میں۔ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو قیامت کے دن ایسے پہچانوں گا جیسے کسی آدمی کا پنج کلیان گھوڑا گم ہو جائے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی استبل میں چلا جائے تو دور سے اپنے کھڑے ہوئے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے۔ 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، یہ میری امت ہے، سبحان اللہ، یہ میری امت۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا حضور اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، ان کی پہچان کیسے آپ کریں گے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں، سبحان اللہ، وضو کے وہ اعضاء جو وضو میں دھلتے ہیں اور جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اعضاء سے نور چھن چھن کر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ اعضاء وضو چمک دمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، ان سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہوں گی، میں پہچان لوں گا ان ساری امتوں میں سے یہ میری امت ہے۔ سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ملا تو اس امت کو ملا، پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ اور کسی امت کے لیے یہ اعزاز نہیں جو اس امت کے لیے ہے، وہ اعزاز یہ ہے کہ خوش نصیب لوگ وضو کے اعضاء تو جو وضو کرتے ہوں گے نمازیں پڑھتے ہوں گے انہی کے اعضاء چمکتے ہیں، انہی کے اعضاء چمکتے ہیں۔
تو جو اس سعادت سے محروم رہا ہوگا، جو اس سعادت سے محروم رہا ہوگا، تو پھر یہ محرومی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمارا تعلق، ہم خیر امت ہیں، ہمیں میرے آقا کریم نے جو ہمیں خوشخبریاں سنائی، اللہ کریم نے جن اعزازات سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اس کی لاج بھی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ اتنی عزت ملی کہ خیر امہ، تمام امتوں سے بہترین، تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو قرآن مجید نے اعلان عام کیا کہ اے دنیا والوں، اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو ان کے بلاوے پر فوراً حاضر ہو جائے۔ یہ آذان 5 وقت کی مسجد کی آذان، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، فوراً جواب دیا کرو جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ حاضر اللہ اور رسول کے بلاوے پر جانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور میں لما یحییکم، لما یحییکم، لما یحییکم، وہ تمہیں زندہ کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تمہیں زندہ کر دے، زندہ کر دیں۔ بھئی زندہ آدمیوں سے کہا جا رہا ہے، جی جی، سبحان اللہ، سبحان زندہ اللہ، آدمیوں سے کہا جا رہا ہے، اے اہل ایمان، اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کے رسول کا بلاوا ہے، فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ بے نیاز رب جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لما یحییکم، تمہیں زندگی بخشیں گے، تمہیں زندگی بخشیں گے، تمہیں زندہ کر دیں گے۔ لما یحییکم، اس لیے آؤ۔ معلوم یہ ہوا ایک نقطہ، ایک پیغام قرآن کی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے۔ زندہ آدمیوں سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ اللہ رسول کے بلاوے پر۔ تو آپ نے، ہم تو پہلے ہی زندہ ہیں، ہم تو پہلے ہی زندہ ہیں، اللہ رسول کے بلاوے پر جانے پہ ہمیں زندہ کر دیا جائے گا۔ تو وہ کون سی زندگی ہے؟ اس زندگی سے مراد کیا ہے؟ اس حیات سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سی زندگی ہے جو اللہ رسول کے بلاوے پر جانے سے ملتی ہے؟ لما یحییکم، وہ زندگی اگر دیکھنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، حضرت فاروق اعظم کو دیکھو، عثمان غنی ذی النورین کو دیکھو، حیدر کرار کو دیکھو، بلال حبشی کو دیکھو، سلمان فارسی کو دیکھو، صہیب رومی کو دیکھو، ابو ذر غفاری کو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ زندگی اللہ رسول کے بلاوے پر آنے سے ملتی ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ پھر مقام کیا ملتا ہے؟ پھر مقام کیا ملتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک دن بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا یہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں آنسو ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک زمانہ تھا میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا، میرے والد خطاب مجھے بھیجتے تھے کہ عمر جاؤ یہ اونٹوں کا ریوڑ لے جاؤ، چراگاہ کی طرف لے جاؤ، انہیں چرا کے لے آؤ واپس۔ تو میرے اونٹ جو ہے میرے قابو میں نہیں آتے تھے، اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ اونٹوں کا ریوڑ میرے قابو میں نہیں آتا تھا، اور آج اس وقت کا گرم ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل پہ بسنے والے انسانوں کو کنٹرول میں کیے۔ ایسی زندگی ملتی ہے جو گناہوں سے بچ کر گزر جاتی ہے۔
ایسی زندگی ملتی ہے جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزر جاتی ہے. فرمایا اللہ کے بلاوے پر، رسول کے بلاوے پر آؤ، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی بخش دے، تمہیں زندگی عطا کر دے. تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے سے وہ زندگی ملتی ہے کہ قبر پھر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے. اس کی خبر کو روزۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جاتا ہے. موت کے وقت خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال پھر اس کی اس زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے جہاں مرنے کے بعد جا کر ہمیں نے ہمیشہ رہنا. آپ دیکھیے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوگا. اس سے کون سی زندگی مراد ہے، کون سی حیات مراد ہے؟ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے، اسلام سے وابستہ ہونے، دین سے وابستہ ہونے سے کون سی زندگی ملتی ہے؟ وہ زندگی ملتی ہے، وہ زندگی ملتی ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایک محلہ ہے، اس کی گلی ہے، اور اس گلی میں سے ایک شخص نماز پڑھنے آ رہا ہے. ایک آدمی نمازی پورے محلے میں، پوری گلی میں سے کوئی نماز پڑھنے نہیں آ رہا، ایک ہی آدمی نماز پڑھنے آتا ہے. تو حضور نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوگا. وہ تو چلتا پھرتا مردہ ہے. جو نماز سے غافل ہے، جو دین سے غافل ہے، جسے اپنی قبر و آخرت بھول گئی ہے، قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. حقیقت میں زندہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت کی توفیق ملتی ہے. یہ اللہ رسول کے بلاوے پر آنے پر ایسی زندگی ملتی ہے. پھر علی حجویری کے مزار معین الدین حجویری بھی کہتا ہے جنگ کے بخش فیض عالم منظر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ زندگی عطا کی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی قبریں پھر آباد رہتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی قبریں منور رہتی ہیں، ذکر کے حلقے قائم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی اللہ کے ذکر میں رہے، جو ساری زندگی اللہ کے ذکر میں رہے. آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، گھروں کے گھر بے نماز ہیں، گھروں کے گھر بے نماز. دیہاتوں کے اندر تو اور بڑی خستہ حالت ہے. فجر کی نماز میں دیکھیں کیا صورتحال ہے، دوسری نمازوں میں دیکھنے کتنے لوگ آتے ہیں. کیا یہ امت بھول گئی کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال کا جب حساب و کتاب ہوگا، جس عمل کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا وہ نماز کا عمل. ذکر الہی کی افضل ترین صورت اور اعلیٰ ترین صورت وہ 5 وقت کا نماز ہے. آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری. بے نیاز اپنے قرآن میں فرمایا میرے ذکر کے لیے
میری آپ کے لیے صحیح ادا کیا کرو نماز، صحیح ادا کیا کرو نماز۔ ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، روزے کی حالت میں اگر کوئی مسافر ہے تو اسے رخصت ہے، سفر پہ جانا ہے تو روزہ نہ رکھے،